Assalamu alaikum students. We are going to start our first lecture on introduction to political leadership. Cover am Yasir Furqan, and we are going to start the lecture. So we start with today our topic is introduction to political leadership. So start with the first slide. What is leadership? Managing energy in yourself first, then other people. The task of a great leader is to get his people from where they are to where they have not been. Leaders must invoke an alchemy of great vision. These leaders who do not ultimately judge failure even though they may be popular at the moment. Henry Kissinger. Leadership points of view. Seeing what needs to be done. یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیں کہ سینگ مین کسی سینس میں وہ ویژن کہہ رہا ہے کہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا جانا چاہیے. انڈرسٹینڈنگ آل دا انڈر لائنگ فورسز ایٹ پلے ان سچویشن. جتنے بھی جو ادر فورس جو انڈر لائنگ فورسز ہیں جو نظر نہیں آ رہی ان کا جو کریکٹر ہے اور جو سچویشن ہے اس پہ خاص نظر ہو, انڈرسٹینڈ کرتا ہو, ان کو جانتا ہو اور ان سے نبرد آزما ہونے کی صلاحیت رکھتا ہو. کریج ٹو ٹیک ایکشن ٹو میک تھنگز بیٹر. پیپل ڈونٹ سی انف فیئر ریجیکشن. اس میں ہمت ہونی چاہیے کہ وہ کام کو جو بھی اسے درپیش چیلنج ہیں ان کو انجام دے سکے. کچھ ایسی چیزیں جو عام آدمی غور نہیں کرتا وہ تمام چیزیں وہ ذہن میں رکھتا ہے ایز اے لیڈر, اور ساتھ ہی ساتھ وہ بے خوف بھی ہے. فیئر ریجیکشن ہے, وہ خوف کو ڈر کو کبھی ذہن میں نہیں لاتا. لیڈرز لیو مور ان سائڈ آؤٹ دین آؤٹ سائڈ ان. وہ بہت زیادہ دور بہت زیادہ درمیان رہنے کے بجائے ایک خاص حد تک فاصلہ رکھتا ہے لیکن لوگوں کے درمیان رہتا ہے. بہت زیادہ باہر کی دنیا پر بھی نظر رکھتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اندر کی حالات پر بھی ایک مخصوص نظر ہوتی ہے. افیکٹو لیڈرشپ. اب افیکٹو لیڈرشپ کیا ہے؟ لیڈرشپ از اے لرنڈ ایبلٹی. یہ ایک ایسی قابلیت ہے جو محنت اور مشقت کے بعد ایک ریاضت کے بعد حاصل ہوتی ہے. مسٹ بی ولنگ to be in a leadership role, ability to get people respond voluntarily. اس میں ایسی خصوصیات ایسی چیزیں ہونی چاہیے. لیڈرشپ کا رول یہ ہونا چاہیے کہ لوگ اس کو رسپونڈ کریں اپنی مرضی سے, اس کی شخصیت سے متاثر ہو کے, اس کے کام سے متاثر ہو کر اور اس کے ایکشن سے متاثر ہو کر. ٹھیک ہے. ہیلپنگ کمیونٹی سالو دا پرابلمس دے فیس. 3 اسکل کلسٹرز. ہیلپنگ کمیونٹی جو ہے مسائل کو حل کرتی ہے. کیسے؟ 3 کریٹنگ دا ویژن, وہ ویژن کو کریٹ کرتی ہے. جنریٹنگ کمٹمنٹ کو بڑھاتی ہے. مینیجنگ پروگرس, ترقی کو مینیج کرتی ہے, اس کو ترتیب دیتی ہے. یہ وہ کمیونٹی ہے جو والنٹیئرلی لیڈرشپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیڈرشپ ایوولوشن. لیڈرشپ ایوولوشن کیسے ہوتا ہے؟ لیڈرشپ بنتی کیسے؟ اتھارٹیرین لیڈرشپ کریٹڈ بائی انڈسٹریل ماڈل. ٹاپ ڈاؤن مینجمنٹ. لیڈر یہ انڈسٹریل گروپ سے بھی ترتیب پا سکتی ہے. ٹاپ ڈاؤن مینجمنٹ, اپر ٹو لوور لیول جو مینجمنٹ ہوتی ہے وہاں سے بھی لیڈرز سامنے آتے ہیں. لیڈرز ہیڈ آل دا آنسرز, ورکرز ور سمپلی ان تھنکنگ. لیڈرز کے پاس تمام سوالوں کے جوابات ہوتے ہیں. عام طور پر جو ورکر ہوتے ہیں وہ زیادہ سوچ نہیں ہو رہے ہوتے. ریپلیسبل کاگز ان دا پروسیس. وہ ایسی
مخلوق ہے ایسی جس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، وہ لوگ جو صرف ورکر ہوتے ہیں. لیڈرز ور نیور کوسچنڈ اور sought input from the others as they had all the right answer. لیڈرز سے کے پاس کیونکہ تمام سوالوں کے صحیح جوابات موجود ہوتے ہیں ایز اے لیڈر، لہٰذا ان پر کوئی سوال نہیں اٹھایا جاتا. لیڈرشپ ایوولوشن 2 ٹرانزیشنل لیڈرشپ گروتھ ان مڈل مینجمنٹ کریٹڈ نیڈ فار امپلائی ٹو تھنک انڈیپینڈنٹلی. ایک مڈل لیول کی مینجمنٹ کے بعد جو امپلائی میں سے جو لیڈرشپ سامنے آتی ہے وہ آزادانہ سوچ رکھتی ہے. لیڈرشپ مین کمپلائنس اینڈ امپلیمنٹنگ ڈسپلن. لیڈرشپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے گی اور ڈسپلن کو اپلائی کرے گی. ٹھیک ہے، کسی بھی ادارے میں ڈسپلن کو اپلائی کرنا لیڈرشپ کی سب سے اہم خصوصیت ہے جو عام طور پہ لیڈرز کی ضرورت ہے. لیڈرز میں آسک فار اوپینین ڈیسیژن میکنگ اینڈ پاور ریزائڈ ود لیڈرز. لیڈرز جو ہے وہ اوپینین پوچھ سکتے ہیں، ڈیسیژن میکنگ اینڈ پاور ریزائڈ ود دا لیڈر. عام طور پر رائے لیتے ہیں، لوگوں سے صلاح کرتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے فیصلے سے پہلے لوگوں کی اس میں مرضی چیک کر لیتے ہیں. ٹرانزیشنل لیڈرشپ سٹائل. بیوروکریٹک لیڈرشپ sought to keep things on an even keel, past the buck and never strived for excellence, did not think it could be achieved. بیوروکریٹک ماڈل میں لیڈر ہمیشہ عام طور پر یہ سوچتے ہیں کہ یہ ایک ایسا پروسیس ہے جس میں ہم کبھی بھی کسی چیز کی ایکسیلنس کو نہیں پا سکتے، اور کوئی بھی عام طور پر جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جو ماڈلز ہیں، جو ماڈل رول ہیں، آئیڈلز جو ہے وہ ہمیشہ عجیب نہیں ہوتے اور ہمیشہ فالو کیے جاتے ہیں، لہٰذا اس میں 100% نہیں. تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے جو اسی طرح چلتا رہتا ہے. کنٹری کلب کیپ ایوری ون ہیپی اینڈ ڈو اونلی دا منیمم ریکوائرڈ ٹو اچیو گولز. پاپولیرٹی رول. اس میں اس معاملے میں اس سٹائل میں عام طور پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کنٹری ہر ایک کو خوش رکھا جائے اس کی کم سے کم ضروریات کو پورا کر کے. جیسے ہم عام طور پہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہماری بیسک نیسیسٹیز ہیں وہ پوری کر دی جائے. عام طور پر غریب علاقوں میں جب خاص طور پہ اگر ہم ان کی بیسک نیسیسٹیز خاص طور پہ یہ فراہم کر دیں، کھانا وانا اور رہائش اور یہ، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کے منیمم رولز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی، پھر ہے پیٹرنلسٹک. پیٹرنلسٹک آپ کو یہ اس ورڈ سے ہی اندازہ ہو جائے گا کہ پیٹرنل جس طرح ہم کہتے ہیں کہ آبا و اجداد، ماں باپ، باپ دادا، ٹھیک ہے، وہ پیٹرنل ہوتے ہیں. ڈو وٹ آئی سے اینڈ گیٹ ریوارڈس، ڈو ناٹ کمپلائی ود مائی ڈیمانڈس اینڈ بی پنش. وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کیونکہ ہم بزرگ ہیں، وہ بزرگوں کی طرح ادارے کو چلاتے ہیں، بزرگوں کی طرح سسٹم کو چلا رہے ہوتے ہیں. ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ پیٹرنل لیڈرشپ ہوتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم کام دیں وہ وقت پر کریں اور انعام پائیں، اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ پنش کیا جائے گا، اور جب آپ ہماری ڈیمانڈس کو پورا نہیں کریں گے تو اس کے ریزلٹ میں آپ کو پنشمنٹ بھی ہو سکتی ہے. سیم لائک دیٹ، جس طرح بزرگ ہم سے کہتے ہیں عام طور پہ گھروں میں والدین یا باپ دادا نانا ہم سے یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا تو ان کا کام کر دیں تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اور اگر نہیں کرتے تو وہ سزا کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے. تو یہ ایک پیٹرنل لیڈرشپ ہے. بہت سے اداروں میں آج بھی پیٹرنل لیڈرشپ کی طرح سسٹم کو چلایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا، لیڈرشپ ایوولوشن 3 ٹرانسفارمیشن لیڈرشپ. یہ لیڈرشپ ٹرانسفارم ہو جاتی ہے. لیڈر انڈرسٹوڈ دیٹ دا پروڈکٹ از مور امپورٹنٹ دین دا پرسنل گین. وہ یہ کہتے ہیں کہ پروڈکٹ زیادہ امپورٹنٹ ہے نہ کہ پرسنل ذاتی حصول. ٹھیک ہے. تو لیڈر ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ پروڈکٹ یعنی لوگ اس کو فیور کریں، لوگ اس کو پسند کریں، لوگوں میں وہ مقبول ہو، وہ لوگوں کے لیے دیر پا لیڈر ثابت ہو، نہ کہ اس کے کہ وہ پرسنل گین کرے، کوئی اپنے ذاتی کوئی جائیداد یا چیزیں اکٹھی کرے. بیسٹ ریزلٹس کم فرام یوٹیلائزنگ دا فل ٹیلنٹس آف ایوری ون ان گروپ. اچھے رزلٹ جب حاصل ہوتے ہیں جب ہر گروپ اس ٹیلنٹ میں ہر آدمی کے ٹیلنٹ کو، جو الگ الگ اصناف ہیں لوگوں کی الگ الگ خصوصیات ہیں، لوگوں کی اپنی اپنی
کو خصوصیات کو ان کی ایبلٹیز ہیں ان کو جج کر کے ان کو بہتر استعمال میں کیا. جس طرح ہم عام طور پہ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ رائٹ جاب فار دا رائٹ پرسن, سیم لائک دیٹ ایوری مین شوڈ بی یوزڈ اکارڈنگ ٹو اٹس ایبلٹیز. ٹھیک ہے جی. پارٹیسپیشن از انرجائزڈ بائی میننگ فل کنٹریبیوشن اینڈ ریکگنیشن. ہر آدمی کی جو پارٹیسپیشن ہے سسٹم میں اس کو آرگنائز کیا جاتا ہے, معنی خیز بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ ہر آدمی اس میں حصہ لے اور ہر آدمی اپنی ریکگنیشن کو منوائے, اپنی حیثیت کو, اپنی پوزیشن کو, اپنی اس کی پریزنس کو منوائے. تمام لوگوں کو ایکول ریپرزنٹیشن اور پارٹیسپیشن کا موقع دیا جاتا ہے تاکہ سسٹم کو ہر آدمی اپنے سسٹم میں اپنے آپ کو ریکگنائز کرائے. ٹھیک ہے. Transformation balances and values both masculine and feminine leadership qualities. Leadership یہ دونوں فیمیل اور میل اور فیمیل دونوں ویلیوز کو برابر خصوصیات لیڈرشپ کی دیتا ہے, ان کو ایکول موقع فراہم کرتا ہے تاکہ دونوں جینڈر جو ہیں وہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق اس میں حصہ لے سکیں. ٹھیک ہے. از شیئرڈ ود دا گروپ سو دیٹ ایوری ون ہیز اے اسٹیک ان دا کوالٹی آف آؤٹ کم. اس میں تمام لوگ جو ہیں ان میں یہ تمام جو چیزیں ہیں, تمام جو معاملات ہیں سسٹم کے, ان کو لوگوں میں شیئر کیا جاتا ہے تاکہ ہر آدمی اس میں اسٹیک ہولڈر ہو, اس میں حصے دار ہو اور ہر آدمی اس کے آؤٹ کم سے, اس کے بہتر نتائج سے فائدہ اٹھا سکے. تب یعنی یہ ایک ایسا گروپ تشکیل ہو جاتا ہے اس لیڈرشپ میں جس میں تمام کے تمام لوگ ہی اس میں حصے دار ہوتے ہیں اور اس کے فائدہ نقصان کے بھی ذمہ دار ہوتے ہیں. کنفلکٹ از ویوڈ ایز اپرچونٹی ٹو گرو اینڈ لرن ایز ڈائیورس اوپینین آر ویلیوڈ. کنفلکٹ جو ہے, جو کنفلکٹ تھیوری ہے, جو جھگڑا ہے, لوگوں کی ویژن ہے, لوگوں کی اپنی اپنے خیالات ہیں, اس میں اس کو خاص اہمیت حاصل ہے اور ان اعتراضات اور کنفلکٹ کے معاملات کے ساتھ ہی ان کو سن کر, ان کو بہتر بنا کر, ان پر جو ان کے لوپ ہولز ہیں, ان کی خامیاں ہیں, اس کو انڈرسٹینڈ کر کے آگے بڑھا جاتا ہے اور ڈفرینٹ جو ہماری رائے ہوتی ہے اس کو خاص اہمیت دی جاتی ہے تاکہ سسٹم کو بہتر بنایا جائے. لیڈرشپ اچیومنٹس the difficult is what takes a little time, the impossible is what takes a little longer. لیڈرشپ کی اچیومنٹ یہ ہے کہ اس کی مشکل یہ ہے کہ ایک یہ تھوڑا سا وقت لیتی ہے اور عام طور پر یہ کسی حد تک وہ کہتے ہیں کہ ناممکن تو نہیں ہے, لیکن بہرحال لیڈرشپ کی اچیومنٹ یہ ہے کہ تھوڑا دیر سے اس کا رزلٹ سامنے آتا ہے, لیکن یہ بہرحال کسی حد تک فائدہ مند ہے. ٹھیک ہے. لیڈرشپ ایٹیٹیوڈ, کنٹرول تھیوری. لیڈرشپ ایٹیٹیوڈ نمبر 1 کنٹرول تھیوری. آئی نو واٹس رائٹ فار یو. لیڈرشپ یہ جانتی ہے, کنٹرول رکھتی ہے. کنٹرول تھیوری میں یہ کہتا ہے کہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. آئی ہیو دا ویژن, آئی ہیو دا فور سائٹنس اینڈ آئی کین ڈیسائڈ ویدر وٹ از گڈ فار یو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جانتی ہے لیڈرشپ کے لوگوں کے لیے کیا بہتر. آئی ہیو دا رائٹ ٹو ٹیل یو واٹس رائٹ فار یو. میرے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے. یعنی یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پھر یہ پیٹرنل لیڈرشپ کا ایک کنسپٹ آتا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ نہ صرف کہ میں یہ جانتا ہوں کہ آپ کے لیے کیا بہتر ہے, بلکہ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس یہ رائٹ بھی ہے کیونکہ میں آپ کا گارڈین بھی ہوں, ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوں یا آپ ہیڈ آف دا فیملی ہوں, یہ جو اسٹیٹ ہے, لہٰذا ہمارے پاس یہ اختیار بھی ہے کہ ہم آپ کو یہ بتائیں کہ ہم آپ کے لیے یہ میرے پاس رائٹ ہے, لہٰذا میں آپ کو کسی حد تک آرڈر بھی کر سکتا ہوں. I have the right to punish you if you don't do what I think is right for you. لیکن یہ میرے پاس ساتھ ہی ساتھ یہ اختیار بھی ہے کہ اگر جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے اور آپ وہ کرتے ہیں تو میرے پاس آپ کو سزا دینے کا اختیار بھی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر وہی بات پیٹرنل لیڈرشپ میں چلی جائے گی کہ نہ صرف یہ کہ جس طرح بزرگ یہ کہتے ہیں کہ میرا کام اگر نہیں کرو گے اور میرے مطابق نہیں کرو گے تو آپ سزاوار ہوگے, سزا کے مستحق ہوں گے. ٹھیک ہے. اچھا جی, سیکنڈ ہے چوائس تھیوری. Every person knows what's right for him or herself.
اس میں یہ تھیوری ہے کہ ہر آدمی یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے یا کیا بہتر نہیں ہے، لہذا ہر آدمی اپنی فیٹ کا خود ذمہ دار ہے، اپنی قسمت کا، اپنے تمام افعال کا، اپنے معاملات کا وہ کسی حد تک خود ذمہ دار ہے. No one has the right to tell other people what's right for them. کسی کو یہ اختیار حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائے کہ اس کے لیے کیا بہتر ہے. ٹھیک ہے. یو شوڈ ناٹ پنش پیپل فار ڈوئنگ نان ہارمفل تھنگس دے چوز ٹو ڈو اٹ. لوگوں کو ایسی کام کرنے پر جو کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے اور وہ اس سے مطمئن ہیں، اس پر ان کو سزا نہیں دی جا سکتی. لہذا بجائے اس کی کہ لوگوں کے زیادہ افعال پہ نظر رکھی جائے کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں، ہمیں اس بات پر یہ دھیان دینا چاہیے کہ جو چیز کسی کے لیے، جو امر کسی کے لیے، جو کام کسی کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، اس پر لوگوں کو کسی قسم کی سزا نہیں ملنا چاہیے. تو چوائس تھیوری میں عموماً ایک اوپن قسم کا ماحول دیا جاتا ہے اور اس میں ہر آدمی کو اپنے کام کرنے کی آزادی ہوتی ہے، جبکہ کنٹرول تھیوری میں عام طور پر لیڈرشپ ایٹیٹیوڈ میں وہ لوگوں کو کنٹرول کرتا ہے، لوگوں کو کم اجازت ہوتی ہے آزادی کی، اور کسی حد تک اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اتھارٹیرین اس میں بیہیو ہوتا ہے. تو یہ ہمارا لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ کا پہلا ہمارا لیکچر ہے جو ہم نے آپ سے شیئر کیا ہے. انشاءاللہ اس کے بعد دوسرا لیکچر میں جلد ہی اپلوڈ کر دوں گا. اس کے متعلق ہم نے جو واٹس ایپ گروپ بنا لیا ہوا ہے. اگر آپ لوگوں کو کوئی سوالات ہوں اور کوئی کیوری ہو تو آپ مجھ سے فون پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ ہمارا اسی طرح چلتا رہے گا تاکہ ہمارا جو تعلیمی سال ہے وہ بھی انٹیکٹ رہے اور ہم اپنی تعلیمی ضروریات کو بھی پورا کرتے رہیں.